بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جب بلین ٹری کا منصوبہ دیا تو ان کے مخالفین نے بھی ان کی تعریف کی، لیکن 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملتان میں وہ بلین ٹری منصوبہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں براڈ شیٹ کیس کی، تو براڈ اسکینڈل ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، لیکن اس میں ایک عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے کہ وزارت قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے اس کے اہم دستاویزات غائب ہو گئے ہیں، یہ چوری ہو گئے۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ 26 مارچ کو نیب نے مریم نواز صاحبہ کو طلب کیا ہے، لیکن پی ڈی ایم رہنماؤں کا اور کارکنان کا کہنا ہے کہ ہم مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے۔ اس ساری صورتحال پر سیر اصل گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب ڈاکٹر نواز آکاش صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، کورونا کی تیسری خطرناک لہر ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ نیب کے دفتر جائیں گی اور ان میں پی ڈی ایم کے اہم رہنما بھی شامل ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں نیب کو بھی خیال کرنا چاہیے، نون لیگ کو بھی اور پی ڈی ایم کے کارکنان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ موذی مرض ہے اور مطلب یہ اب تو عالمی وبا بن چکی ہے۔ اس میں جو کارکنان ہیں وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا اتنی خطرناک بیماری ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ تو جذبات میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ سوچ سمجھ کر مطلب یہ قدم اٹھانا چاہیے ان کو۔ تو رسہ کشی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کارکنان اور پی ڈی ایم کے جو ساتھ میں کارکنان ہیں ان کے جانے کا مطلب ہے وہاں پہ ٹکراؤ۔ تو نیب کو بھی سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے، ایک ریاستی ادارہ ہے تو اس پہ چڑھ دوڑنے کا مطلب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے سینٹ پہ بھی چڑھائی ہو چکی ہے، رسہ کشی ہو چکی ہے، اور جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ بھی ایک دفعہ پی ٹی وی پہ لشکر کشی کر چکی ہے۔ تو یہ بڑا نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ یہ غریبوں کو ہی اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ جو کارکنان ہوں گے، جو چھوٹے ہوں گے، غریب لوگ، ان کو لے کے جائے گے تو ان کا وہاں پہ گتھم گتھا ہونا، ان پہ کیسز، ان پہ پتھراؤ، یہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، براڈ شیٹ کا معاملہ بہت اہم ہے، یہ زیر بحث رہا ہے، لیکن اس میں ایک اہم خبر آئی ہے کہ اٹارنی جنرل آفس سے اور وزارت قانون کے دفتر سے اس کے اہم دستاویزات غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل، بڑی حیرت ہو رہی ہے، اور حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس موقع پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جو کہہ لیں کہ حیرت اس پہ نہیں بھی ہو رہی، کیونکہ یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی یہ کام چلتے آ رہے ہیں۔ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ ملکی سالمیت کی بات ہے، آپ تھوڑا پیچھے جا کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بلدیہ بلڈنگ میں آتش زدگی ہوئی، کراچی میں، لاہور LDA میں ریکارڈ جل گیا شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور جن جن ادوار میں یہ چوریاں ہوئی ان میں ملک قیوم صاحب کے دور میں ہوئی، یہ نون لیگ کے تھے، اٹارنی جنرل تھے۔ بابر اعوان صاحب کے دور میں بھی اسی طرح کا ایک معاملہ پیش آیا، جو اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے اور آج وہ وزیر قانون ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور جو موجودہ اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب ہیں، ان سے بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیا معاملات ہیں، کیونکہ ایک اگر اسی طرح سے ایک روایت چلی آ رہی ہے تو قانون یا الیکشن کمیشن یا باقی ادارے ان سب پہ آنچ آتی ہے، ملکی سالمیت پہ آنچ آتی ہے۔ اتنی حساس دستاویزات ہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں اتنے حساس ادارے سے؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے سٹارٹ میں پروگرام کے شروع میں ہم نے بات کی کہ بلین ٹری منصوبہ دیا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن ان کے ناقدین نے بھی ان کی تعریف کی تھی کہ یہ ایک بڑا اچھا منصوبہ ہے، لیکن 2-3 دن سے ملتان میں وہ بلین ٹری منصوبہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ملتان میں آم کے باغات کی کٹائی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ بھی بدقسمتی سے مطلب ایک شروع سے بات چلی آ رہی ہے۔ آپ موٹر وے دیکھ لیں، جو لاہور سے موٹر وے نکلا ننکانہ صاحب، گوجرا، اور یہ مطلب کراچی کی طرف لاہور سے ملتان والا،
یہ بھی روٹ یہ نہیں تھا. اس وقت جو برسر اقتدار تھے ان کے رقبے اس طرف تھے, ان کو نوازا گیا. اب بالکل اسی طرح کی کنڈیشن جو ہے یہ بلین ٹری جو منصوبہ ہے جو ملتان میں شروع کیا گیا ہے, وہ جہاں پہ یہ باغات کو کاٹ رہے ہیں وہ ایک بندے کی اپنی ملکیت رقبہ ہے, تو اس کی مرضی کے خلاف کاٹ رہے ہیں. ایک عام شہری ہونے کے ناطے, ایک معزز پاکستانی ہونے کے ناطے اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے. تو دوسری طرف ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے, شہر بھی بڑے ہو رہے ہیں, پرائیویٹ پراپرٹی بھی بڑھ رہی ہے, لیکن اس میں کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ایک عام آدمی کو نقصان نہ ہو. گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے. جی جی بالکل. ڈاکٹر صاحب, مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لاہور کے ایک شہر سے سلیکٹڈ ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ بلاول صاحب سلیکٹ ہوئے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں, رپیٹ کیجئے گا زمان صاحب, معذرت. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بلاول صاحب کو سلیکٹڈ کہہ دیا ہے اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک شہر کے سلیکٹڈ ہے. مریم نواز صاحبہ کو ان کو بلاول صاحب نے سلیکٹڈ کہہ دیا, تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 90 کی دہائی سے کام چلا آ رہا ہے. اور یہ مریم صاحبہ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اور جو بلاول زرداری صاحب سے پہلے بے نظیر صاحبہ, محترمہ بے نظیر شہید صاحبہ اور زرداری صاحب, یہ ایک دوسرے پہ یہ الزام لگاتے آئے ہیں. آپ مطلب میڈیا اٹھا کے دیکھیں یا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ قوم کا پیسہ کھا گیا زرداری, سرائے میں محل خرید لیا, یہ میاں نواز شریف صاحب نے الزام لگایا تھا. اور محترمہ بے نظیر صاحبہ جو شہید ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتی ہوں کہ نواز شریف سے دور رہیں. اور پھر میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیان تھا کہ یہ عورت ملک کی تباہی اور بربادی کر رہی ہے. یہ اس طرح آپ سارا دیکھ لیں, نواز شریف نے جس طریقے سے کام کیا اس طریقے سے جانور بھی کام نہیں کرتے. یہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کا مطلب کہنا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ شروع سے ایک دوسرے کو کہتے آ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں رسا کشی تو عروج پر ہے. پی ڈی ایم بنی لیکن اس میں بھی یہ آپس میں دراڑیں شروع ہوتی ہیں کیونکہ دو بڑی اہم جماعتیں ہیں, بڑی جماعتیں ہیں اس ملک کی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اب ان کا جو ہے وہ ایک اور جو اختلاف ہے وہ سامنے آ گیا ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے, اور نون لیگ چاہتی ہے کہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں اپوزیشن لیڈر کس کا ہونا چاہیے؟ جی اگر تو آپ رائٹ دیکھیں, مطلب ان کا ٹوٹل دونوں جماعتوں کا جائزہ لیں تو یہ حق پیپلز پارٹی کا بنتا ہے, کیونکہ سینٹ میں نون لیگ کا ہے, قومی اسمبلی میں بھی نون لیگ کا ہی اپوزیشن لیڈر ہے. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے. صحیح. کیا لیکن نون لیگ والے سر کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہماری بات ہوئی تھی کہ اگر چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا بنتا ہے تو اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا. ڈاکٹر صاحب سر معذرت کے ساتھ رپیٹ کیجیے گا. جی جی ڈاکٹر صاحب, سوال میرا یہ تھا کہ نون لیگ نے کہا تھا کہ اگر چیئرمین سینٹ آپ اپنا بنا لیں اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نون لیگ سے ہوگا. جی جی تو اس کے بارے میں زمان صاحب وہ بھی آپ کے سامنے ہے, وہ چیئرمین سینٹ وہ انہی کے ووٹوں کی وجہ سے ہارا ہے. نون لیگ نے ہی یاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ, انہی کے جو ایم این اے تھے یا سینیٹر تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. آپ سارا کچھ جانتے بھی ہیں, سارا کچھ سن بھی رہے ہیں. یہ اگر ان کو ووٹ دیتے, ان کا چیئرمین سینٹ منتخب کرواتے تو پھر ان کا جو وہ آتا, مطلب ان کا رائٹ بنتا تھا. تو اس کے جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہارے ہیں, میڈیا کہہ رہا ہے, باوثوق ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے ہاتھ کیا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ.
ڈاکٹر نواز صاحب کا بھی کہنا ہے کہ جی رائٹ تو پیپلز پارٹی کا بنتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ پیپلز پارٹی کا بنتا ہے اور نون لیگ کا بنتا ہے. یہ آئندہ چند ہفتوں میں بات کلیئر ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا خیال رکھیں کیونکہ کورونا کی جو لہر ہے وہ جو تیسری لہر ہے وہ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کورونا جیسی موذی مرض سے بچائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.